Assalamu alaikum students, I hope you will be fine. आज हम BA की poem number 5 The Rebel which is written by DJ Enright हम उसको पढ़ेंगे उर्दू ट्रांसलेशन प्लस एक्सप्लेनेशन के साथ. DJ Enright is a modern and living poet. His poetry is remarkable for irony and humor. और ये जो पोएम है ये इस पोएम में भी वो एक स्टेरिकल पिक्चर पेश करता है एक रेबल की. उसके ख्याल में एवरी यंग मैन इज अ रेबल इन हिज अर्ली डेज ऑफ यूथ. हर यंग मैन जो होता है वो अपनी यूथ में एक रेबल होता है क्योंकि वो क्या चाहता है, वो ही रिवोल्ट्स अगेंस्ट हिज ट्रेडिशंस एंड एक्सप्रेसेस हिज डिस्गस्ट फॉर द एस्टैब्लिश्ड पैटर्न ऑफ सोसाइटी. जो सोसाइटी में एक पैटर्न फॉलो किया जा रहा है वो उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता. वो ही वांट्स टू लुक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. वो दूसरों से मुख्तलिफ नजर आना चाहता है. ही इज अगेंस्ट सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट. जो पहले से माहौल चल रहा है वो उसके अगेंस्ट होता है. ही वांट्स टू ब्रेक ऑफ विद व्हाट इज एस्टैब्लिश्ड एंड सेटल्ड. जो चीजें पहले से सेटल्ड हैं, जो तय हैं, वो उनको ब्रेक ऑफ करना चाहता है. और वो तमाम यंग मैन जो इसको ब्रेक ऑफ करना चाहते हैं उनको पोएट क्या कहता है? पोएट उनको रेबल कहता है. नाउ लेट्स स्टार्ट. When everybody has short hair, जब सब लोग छोटे बाल रखते हैं. The rebel lets his hair grow long. बागी अपने बालों को लंबा कर लेता है. When everybody has long hair, जब सब लोग लंबे बाल रखते हैं. The rebel cuts his hair short. तो बागी अपने बालों को मुख्तसर कर लेता है. अब यहाँ पे पोएट हमें बताता है कि अम्यूजिंग पिक्चर पेश करता है, अम्यूजिंग एंड ह्यूमरस पिक्चर्स ऑफ रेबल. के वो क्या करता है कि when he grows long hair when all the people have short hair and he has short hair when everyone has long hair. He tries to maintain his individuality. वो अपनी इनफरादियत को मनवाना चाहता है. नेक्स्ट आते हैं लाइन 5 to 8. When everybody talks during the lesson, जब सबक के दौरान सब लोग बोल रहे होते हैं. The rebel does not say a word. तो बागी खामोश रहता है. When nobody talks during the lesson, जब सबक के दौरान सब खामोश खामोश होते हैं. The rebel creates a disturbance. तो बागी जरूर गड़बड़ पैदा करता है. Behavior है ना rebels का. The behavior of the rebel is quite different in the class from other boys. दूसरे बॉयज का जो बिहेवियर है वो उनसे इसका बिहेवियर डिफरेंट है रेबल का. The rebel remains silent in the class when other students talk in class and he produces noises in the class when other students are silent. Next line 9 to 12. When everybody wears a uniform. जब हर कोई यूनिफॉर्म पहनता है. The rebel dresses in fantastic clothes. तो बागी अजीबोगरीब कपड़े लिबास पहनता है. When everybody wears fantastic clothes. जब हर कोई फैंटास्टिक भड़कीले या मुज़क्कर हिस्स लिबास पहनता है. द रेबल ड्रेसेस सोबरली. तो वो संजीदा किस्म के कपड़े पहनता है. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि उसकी जो ड्रेसिंग है वो भी बाकी जो लोग हैं, बाकी जो सोसाइटी के लोग हैं उनसे उसकी चेंज है. यहाँ पे भी द पोएट पॉइंट्स आउट करता है कि रेबल वेयर स्ट्रेंज क्लॉथ्स व्हेन अदर स्टूडेंट्स और अदर पीपल वेयर यूनिफॉर्म. And when all other people wear guy clothes, he wears modest and sober clothes. In this way, the rebel asserts his individuality. His real motive is to look prominent and different from others. दूसरों से वो डिफरेंट नजर आना चाहता है, prominent नजर आना चाहता है. नेक्स्ट हमारे पास लाइन है 13 to 16. In the company of dog lovers, कुत्तों को पसंद करने वाले लोगों के दरमियान. The rebel expresses a preference for cats. वो क्या करता है? वो बिल्लियों की पसंदीदगी की बात करता है. In the company of cat lovers, बिल्लियों को पसंद करने वाले लोगों में. The rebel puts in a good word for dogs. वो बागी कुत्तों को तरजीह देता है. अब यहाँ पे भी उसका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट लोगों की कंपनीज में जब बैठता है तो जो लोग बात करते हैं वो उसके अगेंस्ट जाता है.
تو ریبل از کوائٹ ڈفرینٹ فرام ادر پیپل. سب سے پہلی بات کہ وہ دوسرے لوگوں سے مختلف ہے. اف ہی سٹس ان دا کمپنی آف دا لورز آف ڈاگ ہی ایکسپریسز ہز ٹاکنگ فار کیٹس. وہ اپنی جو ایکسپریشنز ہیں وہ کیٹس کے بارے میں دیتا ہے. اینڈ اف ہی سٹس ان دا کمپنی آف لورز آف کیٹس he goes in for dogs. تو وہ کہاں پہ وہ ڈاگس کو لائک کرتا ہے. in this way he asserts his individuality. وہ اپنی انفرادیت کو منوانا چاہتا ہے. لائن 17 to 20 ہمارے پاس. when everybody is praising the sun. جب ہر کوئی سورج کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. the rebel remark on the need for rain. تو باغی بارش کی ضرورت پر اپنی رائے دیتا ہے. when everybody is greeting the rain. جب ہر کوئی بارش کا استقبال کر رہا ہوتا ہے. the rebel regrets the absence of sun. تو باغی دھوپ کی عدم موجودگی پر افسوس کرتا ہے. ہر ایچ اینڈ ایوری میٹر آف لائف میں وہ ڈفرینٹ ہے فرام ادر پیپلز. Poet says that the rebel holds quite different views from other people on weather. weather کی بات کریں تو اس پہ بھی اس کے views different ہے. If the people around him sit in sunshine and feels the necessity of the sun, he contradicts them. He reminds them that they must realize the importance and need of rain at that time. If everybody welcomes the rain, he feels sad at the absence of sun. Next ہمارے پاس line 21 to 24. when everybody goes to the meeting. جب ہر کوئی میٹنگ میں حاضری کے لیے جاتا ہے. the rebel stays at home and reads a book. تو باغی گھر پر ٹھہرتا ہے اور کتابیں پڑھتا ہے. when everybody stays at home. جب ہر کوئی گھر میں رہتا ہے and reads a book اور کتاب پڑھتا ہے. the rebel goes to the meeting. تو rebel کیا کرتا ہے, وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے جاتا ہے. اب یہاں پر بھی اس کا جو مینرز ہیں, جو اس کا بیہیویئر ہے, وہ بالکل کوائٹ ڈفرینٹ فرام ادر پیپلز. ڈفرینٹلی وہ ریئیکٹ کرتا ہے. when everybody goes to some functions, some fairs, and then he remains lonely at home and reads a book. He shows that he is not a sociable person. when everybody remains at home, he goes to attend the function. اور اس طرح سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کا جو بیہیویئر ہے وہ انڈیپینڈنٹلی ہے, لوگوں کو وہ فالو نہیں کرتا. نیکسٹ لائن ہمارے پاس 25 سے 28 تک. when everybody says yes please. جب ہر کوئی کس معاملے میں ہاں کہتا ہے. the rebel says no thank you. تو باغی کہتا ہے نہیں شکریہ جناب. when everybody says no thank you. جب ہر کوئی کہتا ہے نہیں شکریہ. the rebel says yes please. تو باغی کہتا ہے ہاں جناب. اب یہاں پہ بھی اس کا بیہیویئر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. rebel wants to be different from other peoples in every matter of life. the action of the rebel is motivated by his desire to show himself. ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں ہاں yes yes please تو کیا ہے وہ بھی yes please کہہ دیتا ہے. وہ اپنی اوپینین دیتا ہے. اگر وہ no ہے, وہ ڈس ایگری ہے, تو وہ ڈس ایگری کرتا ہے. when everybody says yes to something, the rebel says no thank you. when everybody says no thank you, the rebel says yes please. اس کی اپنی ایک اوپینین ہے, اس کی ایک اپنی رائے ہے دینے کے لیے. and the last two lines of this poem is it is very good. بہت اچھا ہے that we have rebels, کہ ہم میں باغی موجود ہیں. you may not find it very good to be one. ہو سکتا ہے آپ باغی ہونا پسند نہ کریں, کیونکہ ہر کسی کے بس کی یہ بات نہیں ہے اسٹوڈینٹس کہ اب آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں اور کلاس میں کوئی انگینسٹ جاتا ہے یا آپ کی گھر میں کوئی انگینسٹ اس کے جاتا ہے یا فیملی جاتا ہے تو آپ بہت ڈس ہارٹ ہوتے ہیں. جو سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ تو کچھ زیادہ ہی ہوتے ہیں. لیکن کیا ہے یہ پوئٹ کہتا ہے اٹ از ویری گڈ دیٹ وی ہیو ریبلس. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم میں باغی موجود ہے, کیونکہ اس طرح سے ورائٹی آتی ہے. اگر سب ایک ہی طرح سے سوچنا شروع کر دیں, ایک ہی طرح کا لباس پہننا شروع کر دیں, ایک ہی طرح سے رہنا شروع کر دیں تو ورائٹی آف لائف ختم ہو جائے. یو مے ناٹ فائنڈ اٹ ویری گڈ ٹو بی ون. آپ باغی ہونا پسند, ہو سکتا ہے کہ آپ باغی ہونا پسند نہ کریں. کیوں نہ کریں؟ کیونکہ ہر کوئی اس طرح سے نہیں کر سکتا. اب یہاں پہ پوئٹ یہ کہتا ہے کہ he says that people do not like such whimsical and eccentric
people. لوگ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو عجیب و غریب اور اپنا مزاج رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ پسند نہیں کرتا, لیکن but the poet likes the presence of the such people in society as a healthy sign for the progress of society. ورائٹی ہوگی تو ہی سوسائٹی پروگرس کر سکے گی. اگر اب ہر انسان کی سوچ اپنی اپنی ہوگی, اس کا پہننا اٹھنا بیٹھنا چلنا اس کا اپنا ہوگا, تو اسی طرح ورائٹی ہوگی سوسائٹی میں, اور ورائٹی سے ہی لائف ہے. ادر وائز اگر سب ایک جیسے ہو جائیں تو ورائٹی آف لائف ختم ہو جائے. اور اس کے علاوہ پوئٹ یہ بھی کہتا ہے کہ دے پرووائڈ ورائٹی ٹو دا اسپائس آف لائف, وداؤٹ سچ پیپل لائف وڈ لاس اٹس کلر اینڈ چارم. ایسے اگر لوگ نہ ہوں تو لائف اور سوسائٹی کا چارم ہی ختم ہو جائے. اور ہمیں ایسے لوگوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. وی مسٹ ٹولریٹ دا پریزنس آف سچ پیپل ان سوسائٹی. ہمیں اس طرح کے لوگوں کو برداشت کرنا چاہیے اپنی لائف میں, اپنی سوسائٹی میں, اپنی فیملی میں, اپنی کلاس روم میں. اور ہمیں خود بھی جو ہے وہ ورائٹیز لے کر آنی چاہیے. فار ایگزامپل کیسے آپ لے کر آ سکتے ہیں کہ آپ کلاس میں ہیں اور آپ کی ڈسکشن چل رہی ہے, تو جو کلاس کا لائک اسٹوڈنٹ یا جو میجورٹی کہہ رہی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی وہ کہیں. آپ اپنی اوپینین, اپنی رائے دیں, اپنی تھاٹ, اپنی تھنکنگ کا اظہار کریں. تو یہ تو تھی آج کی ہمارے پاس پوئم. اسٹوڈینٹس آئی ہوپ کہ دس ویڈیو ول بی ہیلپ فل فار یو. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.